السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات محترم، اس سے پہلے ہم نے جانا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ قسط چل رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی کئی پارٹ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوانح پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زندگی پر ہم نے سنے، اور ان ویڈیوز کو ہم نے دیکھا اور اس سے بہت ساری چیزیں ہم نے سیکھی۔ آج ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے حضرت ہاجرہ کا، اللہ کے حکم سے حضرت ہاجرہ کو جب وہ حجاز مقدس کی سرزمین پر، جہاں پہ آج کعبۃ اللہ ہے، وہاں پر جب وہ لے کر گئے تھے، وہ سارے واقعات اور اس کے بعد کیا کیا اس دوران پیش آیا، وہ سب چیزیں آج ہم انشاءاللہ عز و جل اس مختصر سی ویڈیو میں سیکھیں گے۔ ویڈیو کے آخر تک بنے رہیے۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریے اور اپنے دوستوں احباب تک اس کو شیئر کریے، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ حضرت محترم، اس سے پہلے ہم نے جانا کہ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو دوسرے مقام یعنی حجاز مقدس کی جانب ان کو لے کر چل دیے، اور جب وہاں پر حضرت ہاجرہ کو لے کر گئے تو وہ زمین کوئی بہت شہر یا کوئی بستی نہیں تھی، ویران علاقہ تھا۔ جہاں تک نظر جاتی تھی دور دور تک نہ کوئی انسان نظر آتا تھا، نہ ہی کوئی ایسی چیز نظر آتی تھی جہاں سے انسان کوئی پناہ لے سکے، جہاں سے کوئی انسان کوئی مدد لے سکے، ایسی ویران جگہ تھی وہ۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو وہاں پر لے کر گئے، اور وہاں پہ لے جانے کے بعد جو جو واقعات آئے وہ انشاءاللہ عز و جل آج ہم اپنی اس ویڈیوز میں جانیں گے۔ حضرت محترم، حضرت ہاجرہ کے حکم سے اور اللہ رب العزت کے حکم سے جب حضرت ابراہیم ان کو لے کر وہاں گئے، تو جب وہاں پر لے جا کر ان کو چھوڑا تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ آپ یہ ہمیں کہاں چھوڑ کر چلے جا رہے ہیں؟ کیا آخر کس کے سہارے آپ ہمیں یہاں پر چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت ابراہیم اپنا ان کو چھوڑ کر واپس لوٹ رہے تھے، کیونکہ اللہ کی جانب سے یہی حکم تھا۔ اور پھر آپ نے پوچھا کہ آخر آپ کس کے سہارے ہم کو چھوڑ کے چلے جا رہے ہیں؟ آخر کون ہے ہمارا یہاں پہ سہارا جس کے سہارے اس چھوٹے سے بچے کو آپ چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ آخر کون ہے ہمارا یہاں پرسان حال؟ تو حضرت ہاجرہ نے آخر میں بولا کہ کیا آپ کو یہ اللہ کی جانب سے حکم آیا ہے کہ آپ ہمیں یہ یوں ہی بے سہارا اور بے یارو مددگار یہاں چھوڑ کر چلے جائیں؟ حضرت ابراہیم نے کہا ہاں، یہ اللہ کی جانب سے حکم ہے۔ تو حضرت ہاجرہ نے فرمایا قربان جائیے نبی کی بیوی پر۔ ان کا جملہ کیا تھا؟ انہوں نے فرمایا کہ اگر میرے رب نے مجھے یہاں پر بھجوایا ہے تو وہی میری حفاظت بھی فرمائے گا، وہی میرا حامی و ناصر بھی ہوگا، وہی میرا مددگار بھی ہوگا، اور جب میرے رب نے مجھے یہاں بھیجا ہے تو وہی میرا ہر طرح سے میری ضرورتوں کو وہی پورا فرمائے گا۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے تشریف لے گئے، اور حضرت ہاجرہ وہیں پر مقیم رہیں، اسی جگہ بیٹھی رہیں۔ جب پانی جو توشہ تھا وہ خالی ہو گیا، پانی کی بالکل ختم ہو گیا، پانی چاروں طرف دور دور تک کہیں پانی کا نام و نشان نہیں، تو حضرت اسماعیل، حضرت ہاجرہ تو پیاسی تھیں، حضرت اسماعیل بھی پیاسے ہوئے، اور کچھ وقفے بعد، کچھ دیر بعد، کچھ کچھ ہی گھنٹوں بعد جب پانی بھی ختم ہو گیا اور جو دودھ حضرت اسماعیل علیہ السلام پی رہے تھے وہ دودھ بھی خشک ہو گیا، تب وہ بہت بلک بلک کر رونے لگے۔ لیکن اس پر حضرت ہاجرہ چاروں طرف پانی کی تلاش میں دوڑنے لگیں۔ ایک چوٹی تھی، صفا کی جانب جاتی، پھر صفا سے اتر کر مروہ کی جانب جاتی، کبھی صفا کبھی مروہ، چاروں طرف پانی کی تلاش میں وہ دوڑتی رہتی۔ اگرچہ ان کو یہ بات پتا تھا کہ وہاں پر پانی نہیں تھا، لیکن بیٹے کی محبت، بیٹے کا رونا ان سے دیکھا نہیں جا رہا تھا، اور بار بار وہ انہی پہاڑیوں کی جانب بار بار وہ آتی جاتی۔ حضرت ہاجرہ کے اسی پانی کی تلاش کو اللہ رب العزت نے حج کا ایک ایسا اہم حصہ بنا دیا کہ وہ ہر انسان کو کرنا ضروری ہے۔ حضرات محترم، اس کے بعد جب حضرت ہاجرہ علیہ السلام بار بار پانی کی تلاش میں ادھر ادھر ٹہل رہی ہیں، ادھر ادھر بھاگ رہی ہیں،
لیکن ان کو کہیں بھی پانی نہیں مل رہا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب وہاں سے جانے لگے تھے تو جتنا پانی دے کر گئے تھے وہ پانی بھی ختم ہو گیا تھا، اور جاتے جاتے حضرت ابراہیم نے ایک دعا بھی کی تھی، اے اللہ میں اپنی اہل و عیال کو، میں اپنی اولاد کو، اور میں اپنی بیوی کو تیرے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں مولا، یہاں پر اتنی برکتیں نازل فرما، اتنی برکتیں نازل فرما، اور یہاں پر پوری دنیا کے لوگوں کو ان کی جانب منتقل کر دے، اور ان کی جانب ان کے رخ کو، ان کی محبت کو، ان کی جانب ان کے جو دل ہے وہ ان کی جانب پھیر دے۔ یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا کے کونے کونے سے کوئی ایسا انسان نہیں، کوئی ایسا مسلمان نہیں جس کے دل میں کعبۃ اللہ کی محبت نہیں ہے، اس سرزمین کی محبت نہیں ہے، اس سرزمین کا پیار نہیں ہے۔ اور اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں وہاں نازل فرمائی، اتنی برکتیں نازل فرمائی کہ آج دیکھ لیجئے کہ اللہ رب العزت نے ہر چہار جانب سے کتنی زیادہ وہاں پہ برکتیں اللہ رب العزت نے نازل فرمائی ہیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ کے لیے، حضرت اسماعیل کے لیے پانی ادھر ادھر تلاش کرنے کے بعد جب کہیں بھی پانی نہیں ملا، بہت پریشان ہو گئیں وہ، تبھی اللہ رب العزت نے حکم دیا حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہ جاؤ اور حضرت اسماعیل کے قدم کے پاس، وہ جو چھوٹے سے بچے ہیں ان کے قدم کے پاس جا کر ٹھوکر مارو، جس سے ایک نئے پانی کا وجود ہوگا جس کا نام رہے گا آب زمزم۔ چنانچہ اللہ رب العزت کے حکم سے حضرت جبرائیل وہاں تشریف لائیں، اور تشریف لانے کے بعد اللہ کے حکم کی پیروی کی، اللہ کے حکم کی فرمانبرداری کی، جس کے بعد وہاں پہ جب ٹھوکر ماری تو حضرت اسماعیل کے پیر کے نیچے سے پانی کا پھوارہ نکل گیا۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ہاجرہ نے دیکھا، فوراً اس کے چاروں طرف ایک گھیرا بنا دی کہ پانی کہیں یہ ادھر ادھر ہو کر یہ ختم نہ ہو جائے، اور جب دیکھی کہ کافی سارا پانی ہو گیا ہے تو وہ یہ سوچی کہ کہیں یہ سارا پانی بہہ نہ جائے، سارا پانی وہ نہ ہو جائے، تو انہوں نے اس کو کہہ دیا زمزم۔ زمزم کا مطلب ہوتا ہے رک رک، یعنی ٹھہر جا۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضرت ہاجرہ نے اگر یہ نہ فرمایا ہوتا زمزم تو اتنا پانی نکلتا، اتنا پانی بہتا کہ آج تک وہاں سے پانی نکلتا ہی رہتا، لیکن حضرت ہاجرہ نے جو کہہ دیا تھا زمزم، اسی کی وجہ سے وہ پانی رک گیا تھا۔ لیکن اللہ رب العزت نے اتنی برکتیں اس میں نازل فرمائی کہ آج تک اس پانی سے ہم سیراب ہوتے، اس پانی کو ہم بطور تبرک پیتے ہیں۔ جو انسان، اگر آب زمزم کی یہ خاصیت ہے کہ اگر کوئی انسان اس کو پیتا ہے تو وہ کھانے اور پانی دونوں کے کام آتا ہے، آج بھی لوگ اس کو بطور تبرک استعمال کرتے ہیں۔ آب زمزم جب وہاں سے پھوٹ گیا تو ایک ایسا قبیلہ تھا جو یمن سے منتقل ہو کر کوئی ایسی جگہ جو تلاش کر رہا تھا جو بہت ہی زیادہ زرخیز ہو، ایسی سرزمین وہ تلاش کر رہا تھا جہاں پہ وہ اپنے قبیلے کو بسا سکے اور اپنے قبیلے کی جو مویشی ہیں ان کے لیے ساری کی ساری ضرورتیں جیسے کہ ہریالی ہے یا اس طرح کی ساری چیزیں ہیں وہ وہاں پہ پا سکے۔ چنانچہ حضرت سارہ کو کہ حضرت ہاجرہ جس جگہ تھی وہاں جہاں پہ پرندے اڑتے رہتے ہیں، جہاں پانی ہوتا ہے اس کے آس پاس پرندے بھی اڑتے رہتے ہیں، تو جب ان لوگوں نے دور سے دیکھا کہ وہاں پہ پرندے اڑ رہے ہیں تو جب پاس جا کے دیکھا تو وہاں پہ پانی کا ایک چشمہ بھی تھا، اور حضرت ہاجرہ کے پاس جب وہ آئے تو ان سے اجازت لی۔ وہ قبیلہ کوئی اور قبیلہ نہیں، وہی قبیلہ جرہم تھا، جن کی اولاد میں سے، جن کی نسل میں سے ایک لڑکی سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بعد میں شادی کی، اور انہی کی اولاد میں سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ وہ قبیلہ وہاں پر منتقل ہوا اور حضرت ہاجرہ سے اجازت لی کہ اگر آپ اجازت دیں تو ہم یہاں پر ٹھہر سکیں اور یہاں پر آباد ہو جائیں۔ چنانچہ حضرت ہاجرہ نے ان کو وہاں پر آباد ہونے کی اجازت دی اور پورا قبیلہ وہیں پر آباد ہو گیا۔ تو قبیلہ چونکہ آباد ہو چکا تھا، پورا کا پورا قبیلہ جرہم وہاں پر جب آباد ہو گیا تو وہ پورا علاقہ بہت ہی زیادہ خوشحال اور بہت ہی زیادہ ہر کسی بھی چیز کی پھر وہاں پر کمی نہیں رہے گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال اپنے اہل و عیال کے پاس آتے تھے، ان کے حال دریافت کرتے تھے، ان کے پاس رکتے تھے کچھ دن، اور پھر اس کے بعد واپس فلسطین، اللہ کے حکم سے واپس فلسطین وہ تشریف لے جاتے تھے۔ تو یہ ہر سال جب تک حیات رہے، جب تک یہ معاملات رہا، تب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر سال وہاں سے یہاں یعنی
ملک کے فلسطین سے ملک حجاز تشریف لاتے تھے آخری عمر تک، جب تک حضرت ابراہیم علیہ السلام حیات سے تھے۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا واقعہ میں آپ کو اب ذکر کروں گا جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہی نہیں، تمام عاشق رسول اور تمام اللہ رب العزت سے محبت کرنے والوں کے لیے خاص پیغام ہے۔ جس واقعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، میں نے اس سے پہلے بھی ذکر کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بہت بڑے مہمان نواز تھے، ایک بہت بڑے اللہ رب العزت سے اتنی زیادہ ان کو محبت تھی، اتنا زیادہ ان کو محبت تھی کہ جس کی کوئی حد نہیں، جس کی کوئی انتہا نہیں۔ اللہ رب العزت کی محبت میں وہ ہر وقت بالکل اللہ رب العزت کی محبت میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے، اللہ رب العزت کے سوا ان کو کچھ کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی محبت کا یہ حال تھا کہ ایک مرتبہ جنگل میں آپ اپنی بکریوں کو لے کر چرا رہے تھے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام سے اللہ رب العزت نے فرمایا، اے جبرائیل، کیا تم دیکھنا چاہتے ہو کہ میرا خلیل مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے؟ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، بالکل یا اے رب العزت، بالکل۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے جبرائیل، جاؤ تم ایک انسان کی شکل میں اور ان کے پاس جا کر میرا یہ پیغام، میرا یہ نغمہ ان کے سامنے سنانا۔ تو جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام ایک انسانی شکل میں ان کے پاس گئے اور ان کے پاس ایک نغمہ سنایا، ایک اللہ رب العزت کا ذکر کیا، تو جیسے ہی اللہ رب العزت کا ذکر حضرت جبرائیل کے منہ سے سنا تو اتنا زیادہ اللہ رب العزت میں وہ کھو گئے کہ انہوں نے کہا، دوبارہ وہی چیز کہو جو تم نے ابھی کہا۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ایسے نہیں کہوں گا، تبھی میں کہوں گا جب تم مجھے اپنے چند بھیڑے اور چند اپنی بکریاں دو گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بالکل تم لے لو میری بھیڑیں، لیکن اللہ کا ذکر کرو۔ چنانچہ پھر انہوں نے کہا، لیکن اللہ رب العزت کی محبت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام بالکل ڈوبے ہوئے تھے، انہوں نے پھر دوبارہ وہی کہا کہ پھر ایک بار کہو۔ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا کہ آپ کو مزید جو آپ کی ہے اس میں سے آدھی مجھے اور دیجئے، تب میں دوبارہ کہوں گا۔ اسی طرح کرتے کرتے تیسری مرتبہ پھر ذکر کیا کہ پھر آپ کہیے، تو آپ نے کہا کہ اپنی ساری بھیڑیں جو ہے وہ سب مجھے دے دیں گے، تب میں اب کہوں گا۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ میرے محبوب کے ذکر کے لیے، میرے محبوب کے نام کے ذکر کے لیے یہ اتنی بھیڑیں کیا، اگر پوری دنیا بھی ابراہیم کے پاس ہو جائے تو ابراہیم اپنے محبوب کے نام پر، اپنے محبوب کی یاد میں وہ سب لٹا دے۔ حضرت ابراہیم نے اللہ رب العزت کے ذکر میں اللہ رب العزت کے نام کو دوبارہ سننے کے لیے وہ ساری کی ساری بھیڑیں حضرت جبرائیل کو دے دی۔ اور اب جب کہا دوبارہ کہ آخر اب تم کیا دو گے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا پھر کہو، تو کہیں اب تو تمہارے پاس کچھ ہے نہیں، اب تم کیا دو گے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، تم نے بھیڑیں تو لے لی، لیکن تمہیں ایک بھیڑیں چرانے والا بھی چاہیے۔ میں پوری زندگی تمہارے پاس غلامی کرنے کو تیار ہوں، پوری زندگی تمہارے پاس غلامی کرنے کو تیار ہوں، لیکن ایک بار اللہ رب العزت کا ذکر اور کر دو۔ یہ بھیڑیں میں زندگی بھر تمہاری غلامی کروں گا اور یہ بھیڑیں چراؤں گا، لیکن تم ایک بار اور اللہ رب العزت کا ذکر اپنی زبان سے کرو تاکہ میں اپنے رب کا ذکر سن سکوں۔ قربان جائیے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ یہ تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، جن کی کیا مثال دی جائے، کوئی مثال نہیں ہے ان کی۔ بس یہ کہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی ہے کچھ بھی تو وہ سب کچھ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، سب کچھ۔ یہ تھی شان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، جن کا یہ مہینہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ان کی فیوز و برکات اور ان کی غلامی کا ذرہ برابر بھی اگر مجھ جیسے حقیر انسان کو مل جائے تو یہ میری زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ کار ثابت ہوگا۔ اللہ رب العزت ہم سبھی کو ان کے فیوز و برکات، ان کی برکتیں اللہ رب العزت ہم سبھی کو عطا فرمائے، آمین۔ حضرت محترم، اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنے دوسرے اس میں آ گئے اور ان کے سارے جانوروں کو ان کو واپس کر دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ رب العزت کی جانب سے آپ کے لیے یہ امتحان تھا۔ حضرت محترم، ایسے بہت سارے امتحان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی میں آئے۔ آپ نے نارے نمرود کو بھی پیچھے چھوڑا، لیکن اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے کبھی سر نہیں جھکایا۔ اسی کو شاعر ان لفظوں میں کہتا ہے کہ مرد حق باطل کے آگے مات کھا سکتے نہیں، سر کٹا سکتے ہیں لیکن سر جھکا سکتے نہیں۔ حضرت محترم،
یہ مہینے کا جو اختتام ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ہے، اور مہینے کی جو شروعات ہے وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے ہم کو قربانی کے ہر قدم پہ ہم کو قربانی کا سبب ملا، ایک سبق ملا، اور ایسی قربانی جو رہتی دنیا تک کوئی انسان کیا دے سکتا ہے۔ اور حضرت امام حسین کی قربانی جو کہ آپ ہی کے خون اور آپ ہی کے اولاد میں سے ہیں، حضرت ابراہیم کے ہی اولاد میں سے ہیں، انہوں نے قربانی کا ایک ایسی مثال دی کہ رہتی دنیا تک کوئی انسان کیا دے سکتا ہے۔ خود کو قربان کیا، اپنے بال بچوں کو قربان کیا، اپنے گھر والوں کو قربان کیا، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ قربان کر دیا، اپنا سر تک کٹا دیا، لیکن اس یزید پلیت کے سامنے انہوں نے اپنی گردن نہیں جھکائی۔ یہ پیغام ملتا ہے اہل حق سے کہ کبھی بھی اپنے سر کو اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کے سامنے نہ جھکانا، اگر جھکانا تو صرف اللہ رب العزت کے سامنے، کیونکہ اللہ، یہ ہمیشہ ذہن میں رکھیے کہ اگر یہ سر جھکے گا تو صرف اللہ کے لیے یا اللہ کی طرف، اس کے علاوہ مخلوق کی جانب نہ یہ سر جھکے گا اور نہ ہی ہم کبھی کسی مخلوق کے سامنے جھکیں گے۔ حضرات محترم، یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہم کو درس دیا، یہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہم کو درس دیا۔ حضرات محترم، ایسی بہت ساری آزمائشیں ہمارے سامنے آئیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نار نمرود کو دیکھا، اور نمرود اور بابل کے لوگ جو ہر طرح سے ظلم و ستم حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ڈھا رہے تھے، لیکن خدائے واحد کی پرستاری آپ نے کبھی نہیں چھوڑی۔ اس کے بعد جب وہاں سے منتقل ہو کر آپ ملک شام گئے، یعنی سیریا گئے، تو وہاں کے لوگوں نے بھی ستاروں کی پوجا میں حد ہی کر دی، لیکن خدائے واحد کی جانب وہ لوگ نہیں آئے۔ چنانچہ اللہ کے حکم سے بے پناہ آپ کے سامنے مصیبتیں آئیں، پریشانیاں آئیں۔ مصر اس کے بعد گئے، ایجپٹ گئے، وہاں پر آپ نے دیکھا کہ وہاں کا جو بادشاہ ہے وہ ظلم و ستم سے بالکل بھرا ہوا ہے، ہر ایک پر ظلم کر رہا ہے، اور حضرت ابراہیم پر بھی اس نے ظلم کیا، لیکن اللہ رب العزت کے حکم سے وہاں سے بھی آپ منتقل ہو کر ملک فلسطین چلے گئے، اور فلسطین میں بھی آپ کے سامنے بہت سارے، یہ ابھی امتحانات ختم نہیں ہوئے، یہ تو شروعات ہے۔ ابھی انشاءاللہ عز و جل اس کے بعد والی ویڈیوز میں ابراہیم علیہ السلام نے اور کتنے سارے امتحانات دیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، وہ بھی ہم جانیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ، ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے۔ یہ مت سمجھنا کہ تم نے اسلام قبول کر لیا تو تم بری ہو گئے، تم نے اس اللہ رب العزت کا نام لے لیا تو تم بس بری ہو گئے، نماز پڑھ لیا تو تم بری ہو گئے۔ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے۔ اللہ رب العزت کی شان ہے کہ وہ سارے نبیوں کی بھی آزمائش لیتا ہے، اپنے نیک بندوں کی بھی آزمائش لیتا ہے۔ جو اس کے امتحانات میں پاس ہو جاتے ہیں وہ اللہ کے نیک بندے بنتے ہیں، اور جو اپنے نفس اور شیطان کے مکر و فریب میں گرفتار ہو کر گناہوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں وہ نیک بندے نہیں ہوتے بلکہ وہ جہنم کے حقدار ہوتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنے تمام امتحانات میں کامیاب و کامران ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتوں پر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نقش قدم پر ہمیشہ ہم سبھی کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔ حضرات محترم، ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیوز آپ تک ضرور پہنچے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔